ومنہم، اور ان میں سے، من یستمع الیک، کوئی ایسا بھی ہے جو آپ کی بات خوب سنتا ہے. یستمع غور سے سنتا ہے. پیچھے آپ کو بتایا جا چکا ہے، ایک ہوتا ہے سمع سنا، ایک ہوتا ہے سمع الا لسن ٹو کے معنوں میں غور سے سنا، اور ایک ہوتا ہے استمع غور سے سننا. ومنہم یعنی بعضہم، من یستمع الیک جو آپ کی بات بہت غور سے سنتے ہیں لیکن اس کے باوجود سمجھتے کچھ نہیں. بظاہر یوں لگتا ہے کہ بڑی توجہ سے یا دھیان سے بات سن رہے ہیں، پھر بھی ان کا جواب الٹ ہے، گویا انہوں نے سنا ہی کچھ نہیں. تو اس کا کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ سن کے بھی نہیں سن رہے تھے؟ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم ڈال دیتے ہیں ان کے دلوں پر اکنہ پردے. اکنہ جمع ہے کنان کی. کنان کہتے ہیں جس سے کسی چیز کو ڈھانکا جائے. کاف نون نون اس کا روٹ ہے. کان بھی شاید اسی سے ہے کیونکہ ڈھانپی ہوئی چیز ہے. تو ان کے دلوں پر کیا ہے؟ پردے. تو جب دل پہ پردہ آ جائے تو بات کوئی سمجھ نہیں آتی. ان یفقہوہ، اصل میں تھا اللہ یفقہوہ کہ اس کو سمجھ نہ سکیں. لا محذوف ہے، چھپا ہوا ہے. اللہ یفقہوہ تو گویا ان کے دلوں پہ پردے ہیں، اس لیے وہ بات نہیں سمجھیں گے. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سوچ سمجھ کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ دل سے ہوتا ہے. تو دل پہ جب پردہ آ جائے تو انسان کو حق نظر بھی آئے تو اس کو نظر نہیں آتا. وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، ان کے کان بند ہے. بالکل ایسے جب کسی کے کان بند ہو تو ایسا لگتا ہے نا جیسے کوئی بوجھ آیا ہوا ہے، کوئی چیز اٹکی بھی ہے. ان کے بہرے پن کی طرف اشارہ ہے، یعنی نہ سمجھتے ہیں نہ سنتے ہیں. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اور اگر دیکھیں ہر نشانی، نشانی سے مراد علامت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر دلیل ہو، جیسے شق القمر کا معجزہ، لا یؤمنوا بہا، وہ اس کو مانیں گے ہی نہیں. ہر نشانی بھی دیکھے تو نہیں مانیں گے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ دل پہ پردہ ہے، کان میں بوجھ ہے، آنکھوں کے آگے بھی پردہ ہے. دیکھنے کے باوجود کچھ نہیں دیکھتے، سننے کے باوجود کچھ نہیں سنتے، اور اسی طرح دلوں پر بھی پردہ ہے. یعنی ایسا نہیں کہ قرآن ان لوگوں کو پڑھ کے نہیں سنایا جا رہا تھا، یہ لوگ آپ کی مجلسوں میں بھی آتے تھے. یہ مکی صورت یاد رکھی، لیکن چونکہ سمجھنا نہیں چاہتے تھے. اب آپ دیکھیے ذرا کہ کسی کے بھی دل پر کب پردہ آتا ہے، کب آپ کوئی بات نہیں سنتے، کب آپ کچھ نہیں دیکھتے، سامنے پڑی چیز آپ کو دکھائی نہیں دیتی. کیوں؟ جب انٹرسٹ ہی نہیں. بعض اوقات کسی کو چھوٹی سی چیز ڈھونڈنے کے لیے بھی کہتے ہیں نا کہ یہ نکالو، اگر اس کی مرضی نہ ہو تو فوراً کیا کہیں گے؟ نہیں. حالانکہ تھوڑا سا وہ انٹرسٹ لے اور ذرا سی تکلیف اٹھائے، اور جس چیز کے لیے دل ہوتا ہے وہ کہیں بھی کسی نے چھپا کے رکھی ہوئی ہو. جیسے بچوں کو آپ اگر انہیں کوئی کام کہیں تو وہ یہ پوچھیں کہاں ہے، کیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے ہی نہیں. اور جو ان کی مرضی کی چیزیں ان سے آپ کتنا بھی چھپا کے رکھیں وہ ڈھونڈ نکالیں گے. تو اصل فرق کس چیز کا ہے پھر؟ دلچسپی کا ہے، شوق کا ہے، اپنے اندر کی طلب کا ہے. کیونکہ ان کا دل بند ہے نا، اسی لیے پہلے دل کی بات ہوئی. سننا اور دیکھنا اگر دل کھلا ہو تب فائدہ دیتا ہے، دل پہ پردہ ہو تو سنا اور دیکھا ہوا کوئی فائدہ نہیں دیتا. حتی اذا جاؤک، یہاں تک کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں، یجادلونک، آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، جدال کرتے ہیں. کیا جدال کرتے ہیں؟ یقول الذین کفروا، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کیا؟ ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر کہانیاں پہلوں کی. اساطیر اسطورہ کی جمع ہے، پورا سطر سے، سطر لائن کو کہتے ہیں. مراد اس سے بیکار قصے کہانیاں جن کا کوئی مطلب نہ ہو، بے حقیقت ہوں، باطل ہوں. یعنی معجزات بھی دیکھتے ہیں، نشانیاں دیکھتے ہیں، مانتے نہیں، آپ کا کلام سنتے ہیں، سنتے نہیں، اور یہ سب سن جان کے دیکھ کے پھر جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے بحثیں شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو کچھ تم پیش کر رہے ہو اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے، بس پچھلے لوگوں کی پرانی کہانیاں ہیں جن کا کوئی مطلب مقصد ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا. اور ایسے لوگ ہر دور میں موجود ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ قرآن سنتے ہیں تو ان کا حال کیا ہوتا ہے؟
ان کی آنکھوں میں آنسو بھر جاتے ہیں، ان کا دل کھل جاتا ہے، وہ فوراً رجوع کرتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو سن پڑھ کے کہتے ہیں ہمیں تو اس میں سے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا، اور ان کے نزدیک ان باتوں میں کوئی سینس نہیں بنتی. اب آپ دیکھیے کہ جدل جو ہے، یجادلون، مجادلہ دو طرفہ ہوتا ہے. کیا کفار سے دین کے لیے جدال جائز ہے؟ جائز ہے. یہ ایسے ہی جیسے کہا کہ قتال جائز ہے تو آپ کا نہیں تو نہیں. جب ضرورت ہو، اگر کوئی آپ کو مار رہا ہو تو آپ پوچھیں گے کسی سے کہ میں اس کو ماروں؟ یہ تو بالکل نیچرل ہے، فوراً آپ کا ری ایکشن ہوگا. اچھا، اسی طرح اگر کوئی آپ سے بحث کر رہا ہو تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر تو کوئی شخص حق کو سمجھنا چاہتا ہے تو پھر تو آپ اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی شخص محض کھیل تماشے کے طور پہ کام کرنا چاہتا ہے، یعنی جہالت پر اترا ہوا ہے، وہ دلائل سے زیادہ دھمکیوں پہ اور مذاق اڑانے پہ آ گیا ہے، تو ایسے لوگوں کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کالو سلامہ. یعنی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو لا علم ہوتے ہیں، ناسمجھ ہوتے ہیں، سنی سنائی باتیں لے کے آپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور آ کے آپ سے جھگڑنے لگتے ہیں، آپ نے یہ کیوں کہا، آپ یہ کیوں کرتے ہیں، وہ کیوں کرتے ہیں. ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا. اب اگر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ شخص لا علم ہے، اس کو بتا دینا چاہیے، تو ضرور بتائیں. اور اگر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جاننا کچھ نہیں چاہتا اور یہ بحث برائے بحث کر رہا ہے جس کا نتیجہ سوائے فساد کے کچھ نہیں، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اعراض برتنا چاہیے. اب جدال کی ایک بہترین مثال ڈاکٹر ذاکر نائک کی لیکچرز ہیں. یہ بھی ایک طرح سے جدال ہے. یہ جو بھی کانٹیسٹ ہوتے ہیں، جو بھی ڈائلاگز ہوتے ہیں مسلم اسکالرز کے درمیان اور نان مسلم اسکالرز کے درمیان، یہ جدال کی ایک قسم ہوتی. لیکن یاد رکھیے کہ جدال میں صرف وہ پڑھے جس کا علم پختہ ہو. اگر کوئی کچے علم کے ساتھ جدال میں جا پڑے تو وہ الٹا رسوائی اور نقصان کا سبب بنے گا. اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں قطعی علم ہے، یقینی، اور آپ کانفیڈنس ہے، تو کوئی آپ کے اوپر حجت بازی کرے، دین کے خلاف کوئی بات کرے، تو آپ کیا کریں؟ جواب دیں. لیکن اگر آپ خود ہی شیکی، خود ہی آپ کو پکا یقین نہیں، اور محض ایک سنا سنا ایسا علم ہے آپ کے پاس، تو پھر پرہیز کریں. کیا سمجھ میں آئی؟ یہ بڑی اہم چیز ہے، کیونکہ ہر روز جدال ہوتے ہیں گھروں میں. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر آپ کسی سے کشتی لڑنے لگے اور آپ کے پاس طاقت ہے ہی نہیں، تیاری نہیں کی آپ نے. جو لوگ کشتی لڑتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ پہلے کتنی تیاری، بہت تیاری کرتے ہیں نا، بہت فٹ ہوتے ہیں. اب اگر آپ نے تیاری نہیں کی اور آپ کشتی میں پڑ گئے تو کیا ہوگا؟ منہ کی کھائیں گے، پٹ جائیں گے، ایسی مار پڑے گی کہ کئی دن اٹھ نہیں سکیں گے. تو پھر کیا بہتر ہے؟ کالو سلامہ، معذرت کر لیں. یعنی اگر آپ کو دوڑنا نہیں آتا تو آپ کیوں مقابلے میں شریک ہو رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ دوڑنا جانتے ہیں، آپ فٹ ہیں، اسمارٹ ہیں، آپ کے پاس علم ہے، دلیل ہے، اور آپ دلیل پیش کرنا بھی جانتے ہیں اور حاضر دماغ بھی ہیں، تو پھر آپ جواب دیں. تو یہ دیکھیے کہ دین کے احکام پر عمل کرنے کے ساتھ حکمت بہت ضروری ہے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ بلیک اینڈ وائٹ میں جواب. جدال جائز ہے؟ بتائیے مفتی صاحب. جی بالکل جائز ہے. اب میں جا رہا ہوں جدال کرنے. اگلا حصہ بھی ذرا سمجھ لیجئے کہ اگر آپ فٹ ہیں اس کے لیے تو جدال کیجئے، ورنہ جدال نہ کیجئے. اور بعض اوقات تھوڑا علم حاصل کر کے جدال شروع کر دینا، یہ کیا ہے؟ دراصل بہت نقصان دہ بات ہے. اگر آپ کو یہ فیلڈ چننا ہے تو پھر اس فیلڈ میں جو کامیاب لوگ ہیں ان کی ذرا مثالیں سامنے رکھیں، ان جیسے دلائل یاد کریں ساری کتابوں سے، اتنا حافظہ لائیں اور پھر مسلسل پریکٹس میں رہیں. کیونکہ کوئی کتنا بھی بڑا پہلوان ہو، اگر کچھ عرصے تک پریکٹس چھوڑ دے تو وہ بھی کامیاب نہیں ہوتا. تو اس کے لیے مسلسل آپ کو پھر مطالعے کی ضرورت رہتی. پھر آپ کسی خاص فیلڈ میں ماہر بنتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ جائیے جدال کیجیے. لیکن عام طور پر ہر ایک کو جدال نہیں کرنا چاہیے. سورۃ النحل میں آتا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اہل کتاب کے ساتھ ڈائلاگ کرو، جدال کرو، لیکن کس طریقے پر؟ یہ احسن، جو سب سے اچھا ہو. احسن میں پھر علمی پختگی بھی آتی ہے. یعنی احسن سے مراد صرف خوبصورت انداز سے بات کرنا نہیں، بلکہ احسن میں پھر پوری تیاری بھی شامل ہے. اچھے سے جدال تو جب ہی کر سکیں گے نا جب آپ پوری طرح پریپیئرڈ ہوں گے، تیار ہوں گے. ٹھیک ہے. تو یہ لوگ آپ کے پاس آ کے کہتے تھے کہ یہ تو قصے کہانیاں ہیں اور کوئی ان کا مطلب نہیں. تو ایسے میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کے ساتھ حسب
ضرورت جواب دیتے تھے.